بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ سورۃ الزمر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کو پیغام پہنچا دیں، میرے بندوں میں سے وہ جو اسراف کر چکے ہیں۔ اسراف یعنی اکثار، کثرت کر چکے ہیں گناہوں میں، نافرمانی میں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ چکے ہیں، چاہے مشرک رہے ہوں اب تک، چاہے کافر، یا پھر مسلمان ہوں مگر کبھی اللہ کو، دین کو سنجیدگی سے لیا ہی نہ ہو۔ اب اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں لیکن اپنے گناہوں کو یاد کر کے مایوس ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہم ایشینز کو تو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ پھر چاکلیٹ کھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ ہاں جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دیں گے۔ یہی بچہ جب بڑا ہو کر سچ مچ کے غلط کام کرے گا، جو اسے پتہ بھی ہے کہ غلط ہے، نماز چھوڑے گا، جھوٹ بولے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، اسے یقین ہوگا جو اللہ بچپن کے جھوٹ پر آگ میں ڈال سکتا ہے وہ اب بڑے بڑے جھوٹ پر تو ضرور آگ میں ڈالے گا۔ میرے لیے معافی کا کوئی چانس نہیں۔ دین کی طرف نیک لوگ جاتے ہیں، میں تو بس گناہ گار ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے وہ بندے جو گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس بوجھ کی وجہ سے خود کو بوجھل محسوس کرتے ہیں کہ اب نہیں ملے گی معافی، انہیں میرا پیغام پہنچا دیں۔ پیغام کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ قنطوا کہتے ہیں الیئس من الخیر، خیر سے بالکل مایوس ہو جانا، بالکل خالی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو، میری رحمت سے خود کو خالی نہ سمجھنا کہ اللہ کی رحمت بڑے نیک لوگوں کو ملتی ہے، میرے جیسے گناہ گاروں کو نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان اللہ یغفر الذنوب، یقین رکھو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بھی کسی کے دل میں خیال ہو کہ ٹھیک ہے اللہ تو رحمان ہے مگر میرے گناہ مجھے پتہ ہے بہت زیادہ ہیں، 35 سالہ گناہ ہے، 50 سالہ گناہ ہے، اب نہیں ملے گی معافی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، سب کے سب گناہوں کو۔ اگر کسی گناہ کو معین کرنا ہوتا تو یہاں ہوتا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا الا الشرک الا الزنا، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی گناہ شرک کو معاف نہیں کرے گا باقی معاف کر دے گا، یا زنا کو معاف نہیں کرے گا باقی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل کے کل ہر طرح کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہو هو الغفور الرحیم، یہ اس لیے آسان ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ شدید ہے معاف کرنے میں، بہت زیادہ شدید ہے رحمت کرنے میں۔ لا يعجزه ان یغفر جمیع الذنوب، کوئی شے اللہ کو روک نہیں سکتی اس کے بندے کے گناہ معاف کرنے سے۔ یہ کمزوریاں انسانوں کے ساتھ ہیں، ایک حد کے بعد انسان نہیں معاف کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے، بلکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، میری رحمت سبقت لے جاتی ہے میرے غضب کے مقابلے میں۔ آپ ایک پلڑے میں اپنی غلطیاں رکھیں اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، یقیناً اللہ کی مغفرت ہماری غلطیوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ مغفرت کا دروازہ مشرق سے مغرب تک چوڑا ہے۔ کیا ہمارے گناہ اتنے بڑے ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اتنے چوڑے دروازے میں پھنس جائیں؟ اللہ کی رحمت سے خود کو دور محسوس نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہوں سے دور ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نا امید بندوں کو گناہ کی معافی کا یقین دلایا، اس کے بعد فرمایا اللہ کی طرف آنا چاہو تو گناہوں کے بوجھ سے خود کو بوجھل محسوس نہ کرو، بلکہ یہ کرو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف رغبت کا اظہار کرو، اپنے رب کی طرف جھکاؤ رکھو۔ انابت کا لفظ جب الہ کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کسی کا شوق رکھنا، اپنے اندر اللہ کو حاصل کرنے کا شوق بڑھاؤ، اس کی جستجو کرو۔ یہ ممکن کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسْلِمُوا لَهُ، اسلام لے آؤ اس پر، یعنی خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کرنا۔ پہلے جب گناہ کرتے تھے تو اپنی منمانی، اپنی مرضی کرتے تھے، آگے بڑھو اور اس کی مرضی کے دائرے میں آ جاؤ۔ ان دو آیات میں جہاں گناہ کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیو them ایٹ disposal آف اللہ، انہیں اللہ کے سپرد کر دو، اس کی مغفرت پر بھروسہ رکھو، نا امید نہ ہو، پچھتانا چھوڑو،
بلکہ یہ کرو کہ اللہ کی طرف بڑھو، خود کو اس کی مرضی کے حوالے کرو۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا رب کی طرف بڑھنے کے سفر میں دیر نہ کرنا۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے عمل کرو کہ گناہوں کا عذاب تم پر نازل ہونے کا وقت آ جائے، یعنی موت آ جائے، یا پھر تم آخرت میں ہی پہنچ جاؤ جواب دینے کے لیے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہیں اللہ کے غلبے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ناصرہ کہتے ہیں کسی مغلوب کو غالب کے غلبے سے چھڑا لینا، اس کی مدد کرنا۔ جب اللہ غالب آ جائے پھر اس کے مقابل تمہاری کوئی مدد نہیں کر کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ نہ ہو کہ تم اس کی مغفرت کا فائدہ نہ اٹھاؤ، اس کی رحمت کا فائدہ نہ اٹھاؤ، پھر جب گناہوں کی پکڑ آئے اس وقت تمہارا اللہ کے مقابل کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج گناہوں پر پچھتانا چھوڑو، آگے بڑھو تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔